کیسے پتہ چلے گا کہاں جانا ہے؟ رائٹ یا لیفٹ کیسے پتہ چلے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا ڈیسٹینیشن کیا ہے. پرابلم سوشل میڈیا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے پہلے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ زندگی میں چاہتے کیا ہیں. پھر دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کے مقابلے میں ابھی کہاں پہ ہوں. اگر یہ دونوں برابر ہیں تو سوشل میڈیا میری زندگی میں کوئی اثر اگر نہیں کر رہا تو پرابلم ہی نہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہو پا رہا اور وہ رکاوٹ بیچ میں سوشل میڈیا بن رہا ہے تو سوشل میڈیا پھر ایک پرابلم ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیا ہے، اتنا نیچے گرا دیا کہ ہم کسی محفل میں اگر ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کہہ ہی نہ سکیں. اگر میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے تھوڑی سی اپنے احرام پہننے کی ویڈیو بنا دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھی بات ہے نا کہ مجھے دیکھ کے کوئی موٹیویٹ ہو جائے گا، وہ اپنا یورپ کا ٹرپ کینسل کر کے عمرے کے لیے آ جائے گا. اچھی بات. کوئی ہمیں ہمارے دین کے حوالے سے، ہمارے ایمان کے حوالے سے کچھ کہہ دیتا ہے، نیا نیا لڑکا ایمان کی طرف آیا ہے، اب اس کی ذرا سی گول سی داڑھی آ رہی ہے اور کسی نے مذاق اڑا دیا تو وہ گھر پہ جا کے اتنا شرمندہ ہوتا ہے اور بس قریب ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر دے. ایک مرد کی غیرت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ جاتے جاتے کسی مرد کو دیکھے تب تو اس کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن اس کی وہی بیوی اسکرین میں کسی مرد کو دیکھ رہی ہے، ویڈیو تو دیکھ رہی ہے، ڈرامہ تو دیکھ رہی ہے، اس کو نہیں دیکھے گی تو میرا سر کھائے گی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، تو ٹاپک جو مجھے دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ از سوشل میڈیا ریئلی دا پرابلم اور ریئلی اے پرابلم، دا پرابلم اے پرابلم، جو بھی کر لیں. تو پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ پرابلم ہوتی کیا ہے؟ جی زندگی میں کوئی پرابلم آئی ہے؟ نہیں آئی ہے؟ آئی ہے، بہت ساری آئی ہیں، لسٹ بتا سکتے ہیں. دن ختم ہو جائے گا لسٹ ختم نہیں ہوگی. لیکن بات یہ کہ پرابلم کہتے کس کو ہیں، کیونکہ جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی یا اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوگا تب تک ٹاپک آگے نہیں چل سکتا. تو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اوکے گڈ پوائنٹ. ایک بات آئی کہ ذہنی سکون کیا ہو جائے، خراب ہو جائے. گڈ. اگر ذہنی سکون نہیں مل پا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ چیز میرے لیے پرابلمیٹک ہے. اور کیا پرابلم ہوتی ہے؟ چلے یہ چیز بھی ہو گئی کہ ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک پرابلم آئی ہوئی ہے. یعنی پرابلم وہ چیز ہوتی ہے جو ذہنی سکون کو بگاڑ دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. یعنی اس کے اثرات میں سے یہ بات ہے کہ وہ ذہنی سکون کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کے لیے کیا پرابلم ہوتا ہے؟ کبھی کہتے ہو کہ یار پرابلم ہو گئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرابلم ہو گئی ہے؟ اوکے کوئی چیز ٹھیک تھی، خراب ہو گئی، اب پرابلم ہو گئی. مثلا پین چل رہا تھا، چلنا رک گیا، پرابلم آ گئی. اوکے کوئی اور چیز؟ پرابلم اور کس طرح کی ہوتی ہے؟ اوکے بھٹک گئے، ٹھیک ہے یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. بٹ پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں بھائی بھٹک جانا، غالباً ایسے ہی لکھتے ہیں. بھٹک جانا، راستہ کلیئر تھا اب نہیں مل رہا، رائٹ جانا تھا لیفٹ لے لیا، انجان علاقے میں آ گئے، پرابلم ہو گئی. خواتین کو پرابلم نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا، ہم پرابلم ہے خواتین. جی کوئی آپ ڈیفائن کریں گی پرابلم کب ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں پرابلم ہو گئی. اوکے ویری گڈ. اچھی نہ لگنا. اگر خواتین بھی ان پٹ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتی ہیں، اگر مائک ہو تو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ایک جگہ ہے جہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ڈیزائرڈ، جس کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ یار یہاں پہنچنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ابھی کہاں ہیں ایکچوئل. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہنچنا ہے اور ایک جگہ ابھی ہے. اگر یہ دونوں برابر ہیں، یعنی جہاں پہنچنا ہے وہیں ابھی ہے، تو پرابلم ہے.
نہیں ہے پرابلم. لیکن اگر جہاں پہنچنا ہے اور ابھی جہاں ہے ان دونوں کے درمیان گیپ آیا ہوا ہے تو کیا ہے؟ پرابلم ہے. کتنے مارکس چاہیے تھے ایگزام میں؟ 70 اور آئے کتنے؟ 60. پرابلم ہو گئی. وزن کتنا کرنا تھا؟ 80 اور ابھی ہے کتنا؟ 100. پرابلم ہو گئی. سیلری کتنی چاہیے تھی؟ اس کی لمٹ نہیں ہوتی ہے، کتنی؟ لمٹ والی. پرابلم ہو گئی. تو ایکچول اور جو چاہت ہے، خواہش ہے، اس میں فرق آ جائے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ بیریئر آ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اگر آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے تب اتنی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر بیریئر آ گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، اب اس بیریئر کو اوور کم کرنا، اس کو ہٹانے کے لیے کیا چاہیے ہوگی؟ کوئی ایفرٹ چاہیے ہوگی. اب وہ ایفرٹ، وہ محنت جو ہے، وہ سوچ تھاٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور حسن بھائی کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو کچھ سوچ کے کرنا پڑے گا، یا پھر عمل بھی کچھ کرنا پڑے گا، ایکشن بھی ہو سکتا ہے. جہاں جانا چاہتا ہوں یا جہاں پہنچنا چاہتا ہوں اور جہاں ابھی ہوں اس میں فاصلہ آ گیا، بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے. اس رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ درکار ہے، چاہے وہ سوچ کے لیول پہ ہو، چاہے وہ عمل کے لیول پہ ہو. یہ کیا ہے؟ ایک پرابلم ہے. اب سوال یہ کہ سوشل میڈیا پرابلم ہے یا نہیں، تو اس میں کیا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا؟ بارک اللہ فیک کہ اے کتھے ہے، جانا کہاں ہے. جب جانا کہیں ہے یہ پتہ ہوگا اور پھر اس کا تجزیہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں، تب پتہ چل سکتا ہے نا پرابلم ہے یا نہیں ہے. اگر میں گھر سے نکلوں، کون سی گاڑی میں تھا؟ کرولا میں. دن کے کتنے بج رہے تھے؟ 2 بج رہے تھے. اب میں گھر سے نکلا ہوں، روڈ پہ آیا ہوں، دائیں جاؤں گا یا بائیں جاؤں گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہاں جانا ہے؟ رائٹ یا لیفٹ کیسے پتہ چلے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا ڈیسٹینیشن کیا ہے. جانا کہاں ہے وہ بتائے گا کہ رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. تو پرابلم سوشل میڈیا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے پہلے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ زندگی میں چاہتے کیا ہیں، زندگی سے مطلوب کیا ہے. پھر دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کے مقابلے میں، اس حالت کے مقابلے میں ابھی کہاں پہ ہوں. اگر یہ دونوں برابر ہیں تو سوشل میڈیا میری زندگی میں کوئی اثر اگر نہیں کر رہا تو پرابلم ہی نہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہو پا رہا کہ جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں، جہاں میں ہوں، ان میں فرق ہے، اور وہ رکاوٹ بیچ میں سوشل میڈیا بن رہا ہے اور میں اس کو اوور کم نہیں کر پا رہا، تو سوشل میڈیا پھر ایک پرابلم ہے. عموماً ہم چاہیں یا نہ چاہیں، مانیں یا نہ مانیں، ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہیں. اب وہ افیکٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ چیزوں میں ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ زندگی کے بے تحاشا امور کی طرح ایک سبب ہے، ایک ٹول ہے. ہتھوڑی اچھی چیز ہے، بری چیز ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس پہ استعمال کیا کر رہے ہیں. اب حسن بھائی کا سر اس کے لیے اچھی ہو جائے، ہونے نہیں، بری ہو جائے گی. اور اگر دیوار میں کیل ٹھوکنی ہے تو اچھی ہو جائے گی، کارآمد ہو جائے گی. تو اب سوشل میڈیا سے حاصل کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں زندگی میں، اس کا کیا کردار ہے، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ سوشل میڈیا پرابلم بن رہا ہے یا فائدہ مند ہے. ایک مسئلہ ہے، زمانہ ہو گیا ابو ایک بات سمجھاتے تھے کہ دیر از نو فری لنچ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیر از نو فری لنچ کیا مطلب ہے؟ چلے میرے ابو کی بات سمجھ لیجیے گا نا. دیر از نو فری لنچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فری میں کچھ نہیں ملتا. اگر کوئی شخص فری میں لنچ کرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ
اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے. جب آپ کو کوئی چیز یوز کرنے کے لیے، کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پیسے نہیں دینے پڑ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو خریدا جا رہا ہے. کوئی بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ لیں، آپ میں سے کتنوں نے کسی ایسے سوشل میڈیا پہ سبسکرائب کیا ہوا ہے جس کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں؟ رجسٹر کرنے کے تو پیسے نہیں دینے پڑتے، ہم فری میں اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، رجسٹر کر لیتے ہیں. تو اس کو کیا چاہیے مجھ سے؟ اب یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. جب سوچتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پہنچنا ہے اور جہاں ہیں اس میں ایک فرق آ رہا ہے. کیونکہ فون اٹھایا تھا کیا کرنے کے لیے؟ امی کو کال کرنے کے لیے، اور آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں امی کو کال اب تک نہیں ہوئی ہے. ہو جاتا ہے. فون اٹھایا تھا کسی کام کے لیے، لیکن پونا گھنٹہ گزر گیا، وہ کام نہیں ہوا اور میں کدھر گھوم رہا ہوں یہ سمجھ نہیں آیا. فون اٹھایا تھا کسی دعا کا معنی تلاش کرنے کے لیے، کوئی دعا نماز میں سنی تھی، امام صاحب نے پڑھی تھی، کوئی آیت سنی تھی، اس کی تفسیر ذرا سی دیکھنی تھی، اور پتہ چلا کہ وہ ایمان کے بجائے، اور ہم کدھر چلے گئے سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک تو یہ کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ پرابلم ہوتی کیا ہے، تب ہم اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میں کیا سوشل میڈیا پرابلم بن رہا ہے یا نہیں. عموماً ہمیں جواب ملے گا کہ ہاں، کیونکہ جس طریقے سے وہ ڈیزائنڈ ہے، اس کے پیچھے جو فنکشنالٹی ہے، اس کے پیچھے جو ایفرٹس ہیں، اس کے پیچھے جو مائنڈز لگے ہوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں لگے ہوئے کہ دنیا میں ایک اسلامی انقلاب آ جائے، ریولیوشن آ جائے، خلافت آ جائے، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو، وہ اس لیے نہیں لگے ہوئے. لیکن اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، میری ایمانی کیفیت وہ والی ہو سکتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو جواب کیا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، کأنک تراہ، گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ دیکھ رہا ہے. اور اگر آج میں یہ تصور کروں کہ میں اس احسان کے درجے کو پہنچ سکتا ہوں فیس بک کے ذریعے یا ٹک ٹاک کے ذریعے یا کوئی اور اس طرح کے پلیٹ فارم کے ذریعے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے فیس بک ڈیزائن کیا تھا اس کی یہ نیت تھی کہ لوگ عبادت میں احسان کے درجے پہ پہنچیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمیں جانا ہے وہ دل اور روح کا وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اس دنیا سے بے رغبت ہوا ہوا ہو، اس کی فکر، اس کا ہم اور اس کا غم اس کی آخرت ہو، اس کا اپنے رب سے تعلق جو ہے اس کے لیے سب سے پہلی پرائرٹی ہو، کہ وہ زندگی میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو سب سے پہلے کیا فکر ہوتی ہے کہ اس عمل کے ذریعے میں اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں یا اس سے دور ہو رہا ہوں. اور اس کو یہ فکر کھاتی رہتی ہے کہ میں دنیا میں زندگی میں جو بھی کر رہا ہوں کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ کچھ سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک کیا تھا؟ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس عمر کو، اس وقت کو، اس زندگی کو اس نے کہاں خرچ کیا، اور خاص کر اس عمر میں سے کون سا حصہ؟ جوانی کا حصہ، کہ وہ اس نے کہاں سپینڈ کیا. اللہ اکبر. جب ایک ایمان والے کو یہ فکر اس کی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہماری آج کیا فکر ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے؟ اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو تو کیا فکر ڈومینیٹ کرتی ہے؟ لائکس کتنے آ گئے، فالوورس کتنے آ گئے، گھنٹی بجی یا نہیں بجی، اور پھر نوٹیفیکیشن آئی یا نہیں آئی. اور جو واقعتاً اس کو یوز کرتے ہیں ایز ان اس سائٹ پہ ہوتے ہیں تو اس سے اٹیچڈ کیا ہے؟ کتنا آیا، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے.
تو جس کی فکر، جس کا ہم اور غم یہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے سیٹ ہوتا ہے جیسا ابھی ہوا ہے. اللہ اکبر. جب یہ ہم اور غم بن جاتا ہے تو انسان کو صبح شام اس کی فکر ہوتی ہے. اب اس کی وجہ سے اپنے آپ سے تعلق بھی خراب ہو، اپنے رب سے تعلق بھی خراب ہو، اپنے والدین سے بھی تعلق خراب ہو، اپنے گھر والوں سے بھی تعلق خراب ہو، دوستوں سے بھی تعلق خراب ہو، لیکن انسان اتنا ان معاملات میں گھر جاتا ہے اور گر جاتا ہے کہ اس کو پھر ان چیزوں کی فکر نہیں رہ سکتی. وہ چاہنے کے باوجود بھی جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں چھڑا پاتا. وہ ایک طرح کی ایڈکشن بن جاتی ہے. اور یہ کیسز ہمارے سامنے ہیں، ریکارڈڈ کیسز ہیں، کہ بنے بنائے کیسز نہیں ہیں، کہ لوگ ان چیزوں میں اتنی ان چیزوں کو امپورٹنس دیتی. اور ہے انسان کے اندر، یعنی جو بھی دیکھیں اس طرح کا کوئی فتنہ آتا ہے وہ یقینی طور پہ انسان کی فطرت کی کسی نہ کسی چیز کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خلائی چیز ہو اور ہم اس کے پیچھے پڑتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب انسان کے اندر ایک کیا چاہت ہے، مثلا اس کی ایک چاہت ہے سوشلائز کرنا. چاہت کہہ لیں، ضرورت کہہ لیں، کہ انسان لوگوں کے بغیر نہیں رہتا. آپ کے علم میں ہے جو قیدی ہوتے ہیں، پرزنرز ہوتے ہیں، ان کو مختلف طرح کی پنشمنٹس دی جاتی ہیں. ایک ان میں سے سب سے خطرناک کیا ہوتی ہے؟ سولیٹری کنفائنمنٹ. کہ آپ کیا کریں، کوئی جسمانی تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں اکیلے، اور کچھ ہی عرصے میں کیا ہوگا، اس کے آثار آنے لگیں گے. ہم میں سے بھی کبھی ہو سکتا ہے کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ جب وہ اکیلے ہیں گھر میں، سب کچھ ہٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے، تب تھوڑے ہی ٹائم میں جو ہے وہ انسان اپنے نارمل سے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں سے ملنا یہ ہماری ایک ضرورت ہے. ایک یہ بات ہو گئی. دوسرا، جب تعریف کی جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. یہ بھی ایک نارمل نیچرل سی بات ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، یہ مجھے اچھا لگے گا، مجھے اپریشیٹ کیا جائے، مجھے اچھا لگے گا، کوئی مجھے دیکھے اچھا لگے گا. میں کسی کو دکھانے کی پھر چاہت میں آؤں گا، اور اس کو پھر شیطان اور بڑھائے گا. اب وہ دنیاوی معاملات کی بھی ہو سکتی ہے اور عبادات کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ان فطرت میں جو چیزیں ہیں ان کو اٹیک کرتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے کہ بھائی سوشلائز ہی کرنا ہے نا. اب وہ ظاہر سی بات ہے، انسان جب سوشل ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کمپیریزن کرتا ہے. جتنا میں کما رہا ہوں، یہ اس پہ ریسرچز ہیں کہ لوگ اپنی ارننگ سے کتنا سیٹسفائیڈ ہیں. ایک شخص اگر ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا ہو اور اس کی مثلاً آج کے زمانے میں 3 لاکھ روپے اس کی مہینے کی تنخواہ ہو، اور یہ تنخواہ اس کی اپنی کمپنی میں سب سے کم ہو، باقیوں کی کیا ہے، سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، 3 لاکھ آن ورڈز ہے، 3 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، لیکن یہ اپنی آرگنائزیشن میں سب سے کم سیلری والا ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے کہ جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، لیکن وہ اپنی آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ ارننگ پر ہے، یعنی ساری سب کی تنخواہ 2 سے کم پہ ہے. آپ میں سے آپ کا کیا خیال ہے، ان دونوں میں سے کون زیادہ خوش ہے؟ 2 لاکھ والا. اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ 2 لاکھ جو ہے وہ 3 لاکھ سے کم ہے، لیکن کیا ہے، ہم ایسے ہیں، اپنے پاس کچھ بھی ہو اتنا فرق نہیں پڑتا جب تک ہم دوسرے والے کو دیکھ کے ایک تجزیہ نہیں کر لیتے. دوسرے کو دیکھتے ہیں، ابھی نیا فون ہم نے مارکیٹ سے دکان سے لے کے نیا فون لے کے نکلے، لیکن دوسرے کو دیکھا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ ہے، تو اپنے والا جو ہے پھر وہ ویلیو لوز کر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا نظر احدکم الی من فضل، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے، یعنی زیادہ دیا گیا ہے، کس معاملے میں، مال کے معاملے میں اور خلق کے معاملے میں، یعنی کریشن ظاہری اعتبار سے، تو پھر وہ کیا کرے. اب یہ ہوگا نا، کبھی ہم کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی کو دیکھیں گے جو مال کے اعتبار سے ہم سے زیادہ بہتر ہوگا. دکھنے کے اعتبار سے، دوسری آپ نعمتیں دیکھ لیں، کسی بھی نعمت کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی زیادہ ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا کرو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلْ مِنْهُ، وہ فوراً کیا کرے، اس کو دیکھے جو اس سے نیچے ہو، اسی معاملے میں وہ اس سے نیچے ہو. تو یہ کمپیریزن تو آئے گا. اب سوشل میڈیا کیا کرتا ہے،
آپ کو کس طرح کے لوگوں کو دکھاتا ہے؟ ہم کس طرح کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو ہم سے اوپر ہوتے ہیں، ان کے جیسا گھر، ان کی جیسی گاڑی، ان کے جیسے لکس، ان کی جیسے فلانا ڈھماکا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھ لیا، اچھا ایک ہوتی ہے ہماری آبزرویشن کہ میں نے آپ کو دیکھا یار آپ کی نظر کدھر ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ظاہر سی بات ہے ایک لمیٹڈ انالیسس ہوگا، لیکن جو سوشل میڈیا کا انالیسس ہوتا ہے اس کے پیچھے جو الگورتھمز ہیں وہ ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا سے. ایک ہمارا ایک تصور ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہر کوئی بہت یونیک ہے، میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے میرے جیسا دنیا میں کوئی. اور کبھی کبھار کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں اس سوچ کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی تم یونیک ہو. کسی اعتبار سے چلیں مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ ہم سب ایک جیسے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایک قرآن انسانیت کے لیے کافی نہ ہوتا. انسانوں کی اصل کہیں نہ کہیں سیم ہے. تو جب پوری دنیا سے ڈیٹا گیدر کیا ہوا ہے، اور وہ ڈیٹا بھی کس طرح گیدر کیا ہوا ہے، کتنی دیر تک آپ ایک پکچر پہ رکیں، کتنی دیر تک میں نے ایک ویڈیو کو دیکھا ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے جذبات ایموشنز کس طرح کے تھے، میرے ٹائپنگ میں ورڈز کس طرح کے یوز تھے. اور پھر مائکرو فون بھی چل رہا ہے، کوئی بات کی، کوئی ورڈ یوز کیا، کسی سے ذکر کیا. یہ جب سارا ڈیٹا آ رہا ہے تو میں کیا چاہتا ہوں یہ مجھے بہت زیادہ اپیرنٹ طریقے سے دکھایا جائے گا. ابھی ہم باتیں کرتے ہیں، چلیں کس چیز کی، جوتے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جوتے لے لیتے ہیں، کوئی کمپنی بھی سوچ لیں اس کے جوتے، تھوڑا سا باتیں کر لیں، تھوڑی دیر میں آپ فیڈ کھولیں گے اور آپ کو جوتوں کے ایڈز آنے لگیں گے. اب میرے اگر جوتے واقعتاً پھٹ گئے تھے تو پھر کیا ہوگا؟ اب میرا دل چاہے گا یہ والا، پھر وہ والا، پھر اس کلر میں بھی ہے اور وہ سیل بھی لگی ہوئی ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. اس کو دیکھو جو نیچے ہو، اس کو نہ دیکھو جو اوپر ہو. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا حاصل ہوگا؟ اجدروا اللہ تزدروا نعمت اللہ. یہ اس بات کے تمہیں زیادہ قریب کر دے گا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، اس میں تمہیں کمی نہیں محسوس ہوگی. جب تم اس کی طرف دیکھو گے جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، تم تو کچھ اور چاہ رہے ہو، لیکن جب اس کی طرف دیکھو گے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارا ایک شکر کا درجہ بڑھے گا. اور ان تمام معاملات میں یہ جو کمپیریزن کی بات ہے، اس میں ایک جو بہت خطرناک معاملہ، کچھ معاملات ہوتے ہیں مالی، مٹیریل کا حل پھر بھی آسان ہے، اور مٹیریل کی جو کیا کہیں گے اس کا جو اثر ہے نا، وہ پھر بھی کافی حد تک وقتی ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں کیا ہوتی ہے ڈمینیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ اگر آپ نے سنا ہو. آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی پیا، پیاس بجھے گی، دوسرے گلاس کا اتنا دل نہیں ہوگا، تیسرے میں پھر بوجھ بن جائے گا. جیسے ہوتا ہے کبھی بفے وغیرہ پہ جاتے ہیں، لنچ اوائڈ کرتے ہیں کہ رات کو سکون سے کھائیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد دل چاہتا ہے کہ اب 3 دن تک کھانا نہ کھائیں. تو یہ مٹیریل ایسپیکٹس کا معاملہ ہے. کوئی بھی چیز حاصل کر لیں گے تھوڑے دنوں میں اتنی اس کی ویلیو نہیں رہے گی. لیکن جو ہمارے ادھر اور ادھر کے معاملات ہیں، اگر وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں نا، جس میں ایک معاملہ کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، ہمارا اپنے بارے میں کیا تجزیہ ہے. کہیں سیلف اسٹیم کہہ دیتے ہیں، سیلف کانسیپٹ کہہ لیتے ہیں، سیلف ورتھ کہہ لیتے ہیں، کہ میں اپنے آپ کو کس طرح دیکھتا ہوں، میں کس قدر قیمت والا ہوں، ویلیو والا ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا زیادہ امپورٹنٹ آخرت کے اعتبار سے ہو، کہ میری کیا ویلیو ہے، میری کیا ورتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایمان والے کی ورتھ کیا بتائی کہ کعبہ کی طرف دیکھ کے بھی کہا کہ ایک ایمان والا جو ہے وہ اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایمان والا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قیامت کب تک قائم نہیں ہوگی؟ جب تک ایک بھی ایمان والا اس زمین پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس آسمان و زمین کا، آسمان و دنیا کا نظام چلاتا رہے گا. یہ ایک ایمان والے کی ورتھ ہے. اور میں کیا سمجھتا ہوں آج کہ اگر وہ چھوڑ کے چلی گئی تو زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر اس جاب سے نکال دیا گیا تو زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر فلاں گاڑی نہیں ملی تو زندگی کا کیا فائدہ؟
اگر میرا ہسبینڈ اتنا کما کے نہیں لا سکتا تو اس کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوشل کمپیریزن، یہ جو کنٹینیوس جو میڈیا کا کنزمپشن ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، یہ ہمارے اپنے تصور کو جو ہے نا بہت منفی طریقے سے، نیگیٹو طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. ہم اپنے بارے میں وہ تصور نہیں قائم کر پا رہے جو کہ ایک ایمان والے کی، چاہے وہ اس کی بہادری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس کی ایمانی غیرت کے حوالے سے ہو، چاہے اس کی اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کے ہاں اہمیت کے حوالے سے ہو. ہمیں وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی. ہم اپنے آپ کو وہ ویلیو دے ہی نہیں پا رہے کہ جہاں ہم کسی ایمانی معاملے کی خاطر اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. آج کیا معاملہ ہے؟ آج ذرا سی دنیا کا آپشن آتا ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ سائڈ میں ہوتا رہتا ہے. اگر کبھی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کسٹمر آ گیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار پہلے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں، نماز تو پھر بعد میں پڑھ لیں گے، اور ماشاءاللہ اہل حدیث تو بعد میں جماعت کر لیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے، اور زیادہ ہوا تو چلو جمع کرنے کا بھی فتویٰ ہے، جمع کر لیں گے. اللہ اکبر. کچھ دنیاوی فائدے کی خاطر، کچھ معمولی دنیا کے فائدے کی خاطر، جو کہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ایک ہمارے خیال میں بہت اچھی جاب ہے، بس اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے ایک کافر ملک میں جا کے رہنا ہے جہاں پہ جمعے کی نماز پڑھنا بھی شاید پاسبل نہ ہو. علاقے میں کوئی مسجد ہے ہی نہیں، جو مسجد ہے وہ دوسرے شہر میں ہے، دور جا کے. لیکن کیا ہے، ظاہر سی بات ہے بہتر زندگی کی خاطر قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیا ہے، اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ ہم کسی محفل میں اگر ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کہہ ہی نہ سکیں. کوئی ہمیں ہمارے دین کے حوالے سے، ہمارے ایمان کے حوالے سے کچھ کہہ دیتا ہے، نیا نیا لڑکا ایمان کی طرف آیا ہے، اب اس کی ذرا سی گول سی داڑھی آ رہی ہے اور کسی نے مذاق اڑا دیا، تو وہ گھر پہ جا کے اتنا شرمندہ ہوتا ہے اور بس قریب ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر دے. اور اسی طرح کسی بہن کے حجاب پہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس اب تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے کرنے کا، اتنی مشکلات ہیں، اتنے چیلنجز ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا ہے. جب ہم دنیا والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کے سب کے علم میں ہے کہ کچھ فائدے کی خاطر وہ کس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. ڈی سینسٹائز کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آ جائے اور آپ کو گالی دے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان تھوڑا سا ہل جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے خیر انسان کس طرح کے معاشرے میں رہتا ہے، لیکن عمومی طور پہ میں آپ کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گالی دے گا تو ہم ہلیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اگر وہ اسی محفل میں 4-5 بار اس طرح کی گالی دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عادی ہو جائیں گے، پھر اگلی بار اس سے ملیں گے کچھ فرق ہی نہیں محسوس ہوگا. اور یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طرف بڑھنے کی توفیق دی، ایمان کا وہ ہائے فیل ہوا، پھر کوئی ویڈیو دیکھتے دیکھتے، کسی شیخ کا درس سنتے سنتے اچانک کیا آگے بیچ میں کوئی ایڈ آ گئی، تو پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ. دوسری بار ہوا تو پھر تھوڑا دیر سے رسپانس آیا. تیسری بار ہوا تو میں نے کہا ابھی 5 سیکنڈ میں اسکپ ایڈ آ جائے گا نا، تب ہٹا دیں گے یار. اور پھر کیا ہے، پھر اگر کوئی انٹرسٹنگ چیز تھی تو پھر تھوڑی دیر دیکھ لیا. اور یہ آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف راغب کر ہی دیتا ہے کہ اس کی طرف وہ جو نفرت تھی وہ پھر محسوس نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو یہ جو کمپیریزن کانسٹنٹ چلتا رہتا ہے جس کے بارے میں ہمیں شریعت کی رہنمائی کیا تھی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی ظاہر سی بات ہے ان کے ذریعے ہمیں ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہم نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں، آپ اس کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھیں. اور آج سب سے زیادہ مشہور کنٹینٹ کس طرح کا ہے؟ کس طرح کا ہے؟ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ اپنا بڑا بڑا گھر دکھا رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں دکھا رہے ہیں، اور خوبصورت
گارڈنز دکھا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں دکھا دکھا کے ویوز مل رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرد کی غیرت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ جاتے جاتے کسی مرد کو دیکھے تب تو اس کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن اس کی وہی بیوی اسکرین میں کسی مرد کو دیکھ رہی ہے، ویڈیو تو دیکھ رہی ہے، ڈرامہ تو دیکھ رہی ہے، اس کو نہیں دیکھے گی تو میرا سر کھائے گی۔ یہ ہو گیا آج ہمارے حال۔ اچانک نہیں ہوتا، یہ گریجولی ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، لیکن ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مطمئن نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کانسٹنٹ کمپیریزن کیا ہے۔ پہلے ایک آسانی اس معاملے میں کیا تھی کہ کچھ سٹارز ہوتے تھے، وہ ایک کوئی انڈسٹری ہوتی تھی کہ جہاں جس تک پہنچنا، پھر کچھ سلیکٹڈ لوگ۔ لیکن اب کیا ہے، اب بس ایک کیمرہ چاہیے، تھوڑا سا انٹرنیٹ چاہیے، اور ہر کوئی اپنا اسٹار ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی بن سکتا ہوں، اور میرے پڑوس میں رہنے والا 10 سال کا بچہ جب کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جب میرے اندر یہ خواہش ہو گئی تو چاہے میں نے عبایا پہنا ہوا ہے، چاہے میں نے نقاب کیا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں بھی دکھاؤں، میں بھی کروں۔ اس میں حرج کیا ہے؟ اگر میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے تھوڑی سی اپنے احرام پہننے کی ویڈیو بنا دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھی بات ہے نا کہ مجھے دیکھ کے کوئی موٹیویٹ ہو جائے گا، وہ اپنا یورپ کا ٹرپ کینسل کر کے عمرے کے لیے آ جائے گا، اچھی بات ہے۔ بس اسی سوچ کی وجہ سے پھر ہم اس معاملے میں چلتے رہتے ہیں۔ ایک اور جو خطرناک بات ہے، آپ کے علم میں یہ جو فارمیٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، پہلے بڑی ویڈیوز ہوتی تھی، اب چھوٹی ہوتی ہوتی جو ہے وہ شارٹ سیریز، اور بس 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی اگر بات ہے تو کہو، ورنہ پھر نیکسٹ پہ چلو۔ اب کیا ہوا ہے، سب سے زیادہ مشکل ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ وہ نماز جس میں کیا کرنا تھا؟ خشوع اختیار کرنا تھا، وہ نماز جس میں تدبر کرنا تھا، غور و فکر کرنا تھا، آیات کو سن کر ان کے بارے میں سوچنا تھا، یہ تصور لانا تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب وہ نہیں ہو پاتا۔ 5-10 سیکنڈ تو اٹینشن رہتی ہے، پھر کچھ اور چاہیے، پھر کچھ اور چاہیے، پھر کچھ اور چاہیے۔ ہم کسی دینی درس میں بھی جاتے ہیں تو تجزیہ کیا ہوتا ہے کہ یار ان کو سن کے مزہ نہیں آیا۔ کوئی مزے والے ہوتے ہیں نا تو اگلی بار دل چاہتا ہے جانے کا۔ اس سے میں نے حاصل کیا نہیں پتا۔ پھر جب جمعہ کا خطبہ سننے جاتے ہیں تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ خطیب صاحب بھی اگر 2-3 جوکس نہ سنائیں، کچھ فنکاری کر کے نہ دیں، تب پھر یار اس مسجد میں مزہ نہیں آتا، کوئی دوسری جگہ ڈھونڈیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں کا شارٹ سا خطبہ ہو بس۔ یا پھر یہ کہ ایسے آپشنز ہیں کہ 2 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، پہلے خطاب ہوتا ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، تو خطاب چھوڑ کے ہم خطبے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا جو اٹینشن اسپین ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارا اٹینشن اسپین بڑھے، ایک چیز پر ہم فوکس کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کون سی آیات پڑھتے تھے؟ سورہ آل عمران کی آخرت کی کون سی؟ یار ورڈز بتاؤ نا یار، بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہو۔ سورہ آل عمران کی کچھ آخر کی آیات تھیں، تو پھر کسی کی طرف ایسے دیکھیں نا جس کو یاد ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے پھرنے میں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اول الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ کس کے ہاں عقل والے؟ اللہ کے ہاں جو عقل والے ہیں، اللہ کے ہاں جو سمجھدار ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر وقت کھڑے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی سائڈز پہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، سوائپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اپنے بارے میں سوچ لوں، کب ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس زندگی میں دن میں 5 منٹ کا ایسا ٹائم مجھے ملا ہو کہ مجھے کچھ نہیں کرنا،
ملتے ہیں کبھی ایسا ٹائم کہ کچھ نہیں کرنا، 5 منٹ ہیں، مثلاً دوست نے کہا تھا 5:30 آؤں گا، دیر سے آ رہا ہے، ابھی کچھ نہیں کرنا، بس بیٹھ کے ویٹ کرنا ہے. سب سے پہلی میری انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے کہ میں کیا کروں. آج 4 سال کا بچہ بھی اپنی ماں کو جا کے کہتا ہے کہ مما میں بور ہو گیا ہوں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، بور ہو گیا ہوں. تو اگر وقت نہیں، وقت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اولی الالباب کیا کرتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے، یاد کرنا. اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک تو ہے نا زبانی طور پہ ہم نے ذکر کیا، کلمات پڑھے، اور ایک یہ کہ اللہ کو یاد کیا. وہ کہ جن کو اللہ کا سایہ آتا ہوگا ان میں سے ایک کون ہے، اللہ کو یاد کیا اکیلے میں اور آنکھ سے ایک آنسو آ گیا. میرے ساتھ کب ایسا ہوا؟ میرے ساتھ تو جب 2 منٹ ملتے ہیں میری جیب سے موبائل نکل کے ہاتھ میں آتا ہے اور ادھر ادھر کی کوئی نہ کوئی ایپ کھل کے میں مصروف ہو جاتا ہوں. تو ہمارا اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ کام جو ایمان والوں کو کرنے تھے اب اس کے ہم لٹرلی لائق نہیں رہے. کتنی دیر ہم سے قرآن پڑھا جاتا ہے فوکس کے ساتھ، یہ ہم خود اپنا تجزیہ کر لیں. کتنی دیر ہم سے کوئی آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ مند کتاب پڑھی جاتی ہے، ہم اس کا تجزیہ کر لیں. ہفتے میں کتنا ٹائم ہمارا اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کا تجزیہ کر لیں. کتنی بار ہم اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسا ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ضروری کام جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں یا وہ رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں بھی پرابلمز آ رہی ہیں، ہماری اپنی فنکشننگ میں بھی پرابلم آ رہی ہے، ہمارے اللہ سے تعلق میں بھی پرابلم آ رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو اوور کم نہیں کر رہے. تو اب آپ بتائیں کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے پاس میرے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو آپ مجھے بتائیں گے اور آپ کے توسل سے انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا؟ جی عریب بھائی بسم اللہ. کم از کم کوئی 3 سے 5 چیزیں ایسی ہمیں لے کے جانی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. جی بارک اللہ فیک. ایک دوست، مردوں کے لیے مرد اور خواتین کے لیے خاتون، ٹھیک ہے. اور وہ دوست جو ہے وہ اے آئی نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی جیتا جاگتا زندہ انسان ہو، آپ لوگوں کی طرح کوئی نیک شخصیت ہو کہ جس کے ساتھ جب ہم وقت گزاریں تو ہمیں اپنا دل دنیا سے کٹا ہوا محسوس ہو، ہمیں اپنے ایمان میں ایک بہتری محسوس ہو، ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کا دل چاہے. اس کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اگلا فون کون سا لینا ہے، وہ نئی گاڑی کون سی والی آئی ہے، وہ پراپرٹی کہاں کی، وہ فلاں آنٹی نے کیا کیا، فلاں انکل نے کیا کیا، کس کا رشتہ کہاں ہوا، کس کی ڈیورس ہوئی، کس کا، یہ معاملات نہ ہو. ایسا کوئی دوست چاہیے جس کا غم کیا ہو کہ بھائی تو تہجد کے لیے اٹھا تھا آج یا نہیں اٹھا تھا، بھائی کل پیر ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے، سحری تیار ہے کہ نہیں ہے. ایسا دوست چاہیے. پھر کیا ہوگا، یہ آلٹرنیٹ بنے گا اس موبائل کا. اور کوئی سجیشن؟ تو یہ تیار کرنا ہے نا انشاءاللہ، یا خود تیار ہونا ہے اس کے لیے کسی اور کے لیے، دوسرا بھی تلاش کریں، اور اگر کوئی نہیں مل رہا تو دوسرے کے لیے اچھے دوست بن جائیں انشاءاللہ، دوسرے کو مل جائے گا آپ کو بھی مل جائے گا. اپنے اندر کوشش کرنی ہے کہ اتنا کانفیڈنس آئے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھے بن سکیں. ہمیں بچپن سے کیا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ایک ماں کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ناٹی بوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے تو میرا بیٹا بھی کیسا ہو جائے گا، ناٹی ہو جائے گا. اپنے بچوں پہ اتنا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ اگر میرا بچہ برے بچوں کے ساتھ ہے تو میرے بچے کی تربیت میں نے ایسی کی ہے کہ وہ ان کو بھی ٹھیک کر دے گا. یہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے، اور ہمارا آج بھی یہ معاملہ ہے. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم بری کمپنی میں جائیں گے تو ہم برے ہوں گے لازمی طور پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے بری کمپنیز میں ہم جا کے بیٹھیں، اس کا اثر آتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، وہ خیر کا ریسورس بننا ہے کہ دوسروں کو بھی مجھ سے فائدہ ہو. جی اور کیا اسٹیپ مل سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ٹائم پہ ریسٹرکشن ہو. اپنے وقت کی اہمیت کو پہلے تو پہچاننا ہے. بھائی دنیا کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ضائع ہونے کے بعد بھی آ جاتی ہیں،
کبھی پیسے جو ہیں وہ کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے، اللہ دوسرے ذریعے سے وہ پیسے دے دیتا ہے، لیکن ٹائم کبھی واپس آیا ہے؟ نہیں آتا بھائی۔ ٹائم کا ضیاع جو ہے، امام ابن قیم کہتے ہیں کس سے زیادہ شدید ہے؟ موت سے زیادہ شدید ہے۔ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ موت کیا کرتی ہے، کس سے کاٹتی ہے؟ دنیا سے کاٹتی ہے، اور ٹائم کو ضائع کرنا کس سے کاٹ دیتا ہے؟ اللہ سے کاٹ دیتا ہے۔ تو اپنے ٹائم کا خیال کریں، اپنے ٹائم کو ویلیویبل کنسیڈر کریں، اس کو ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں۔ کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے یار ایسے ہی 5,000 روپے دے دو، کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ 3 گھنٹے گزار دیتا ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہمیں کچھ لاس محسوس نہیں ہوتا کہ یار میرا کچھ نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ وہ 5,000 روپے اگر دے دیتا تو یہ 5,000 روپے پھر بھی آنے کی امید تھی۔ وہ تصور کر لیتا کہ اس نے میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کل کو کوئی ویسے ہی مدد کر دیتا، لیکن 3 گھنٹے ضائع ہو گئے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو اپنے ٹائم کو ویلیویبل سمجھیں، اپنے سوشل میڈیا کے ٹائم کو سسٹمیٹکلی اسٹڈی کریں کہ میں دن کا کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں، اور پھر اس کو ہم سب گریجولی کم از کم ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر 5 گھنٹے پہ، اب تو آسانیاں موبائل نے اتنی دے دی ہیں کہ ہم اپنا اسکرین ٹائم ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ویکلی رپورٹ بھی آ جاتی ہے، تو چیک کریں کہ میرا آج اتوار کے دن سوشل میڈیا ایپس پہ کتنا ٹائم گزرا۔ موبائل سے بھی ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں کہ 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو نوٹیفیکیشن دے دینا، وارننگ دے دینا، اور پھر اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر میں نے اس لمٹ کو وائلیٹ کیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے روپے خرچ کروں گا یا کوئی بھی نیکی کا کام کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ ایک آخری سجیشن پھر بات کو ختم کرتے ہیں، اگر خواتین کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو بتا دیں، ادروائز آپ بتائیں گے بھائی؟ بسم اللہ، نام کیا آپ کا؟ ایان بھائی۔ ایان بھائی کوئی ایک سجیشن آپ ہمیں دے دیں کہ کس طرح ہم اپنے سوشل میڈیا سے تعلق کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ اپنا اللہ سے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے اوپر آنا چاہیے۔ اللہ سے جو تعلق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو فکر کرنی ہے، اور یہ ایک بار کی فکر نہیں ہے، یہ ہر وقت کی فکر ہے کہ آج اگر مضبوط کچھ محسوس ہوا بھی ہے، کل ایسا لازمی طور پہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا میں اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا اتنا شیطان مجھے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ آپ کو زندگی میں محسوس ہوگا۔ ایسی کالز آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے، ایسی مصروفیات آئیں گی جو اس چیز کی انشور کرنے کی کوشش کریں گی کہ میرا اللہ سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا رہے۔ اس کے خلاف کانسٹنٹ ایک ایفرٹ رہنی ہے، جیسے بھائی نے ذکر کیا، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، زبان سے بھی جسم سے بھی۔ میرا جسم جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں رہے، زبان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، ایسے اعمال کیے، قرآن کو لازم کیا، اذکار کو لازم کیا، دعاؤں کو لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔